صدارتی ریفرنس اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواستوں کی سماعت جمعرات دن 1 بجے کورٹ روم نمبر 1 میں ہوئی۔ صدارتی ریفرنس کی سماعت کا آغاز چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس سوال سے کیا کہ کیا کسی کو صدارتی ریفرنس یا بینچ پر اعتراض تو نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ پچھلی سماعت پر یہاں سب سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس پر جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت دائر ہونے والے صدارتی ریفرنس کو سننے والے بینچ پر سوال اٹھانے کا وقت گزر چکا ہے، جس کے بعد سماعت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اٹارنی جنرل نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کے سامنے ایک بہت سنگین تنازع موجود ہے۔ اٹارنی جنرل نے پی ٹی آئی اور باغی اراکین کا نام لیے بغیر کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے اراکین نے سندھ ہاؤس میں دوسری سیاسی جماعت کے پاس پناہ لی ہوئی ہے۔ اٹارنی جنرل کا مزید کہنا تھا کہ یہ اراکین میڈیا پر آ کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں اپنی جماعت کو ووٹ نہیں کریں گے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ آئین میں آرٹیکل 63A ایسے ہی منحرف اراکین اور کرپٹ پریکٹسز کی روک تھام کے لیے موجود ہے۔ اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 63A رکن اسمبلی کو پارٹی ہدایات کا پابند بناتا ہے۔ اٹارنی جنرل کا مزید کہنا تھا کہ فلور کراسنگ کی وجہ سے ہی پاکستان میں جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکی۔ 5 رکنی لارجر بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اٹارنی جنرل کو حکم دیا کہ وہ پہلے آرٹیکل 63A پڑھ کر سنائیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اٹارنی جنرل نے آرٹیکل 63A پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ جب اٹارنی جنرل آرٹیکل پڑھ رہے تھے تو معزز چیف جسٹس نوٹس لے رہے تھے۔ معزز جسٹس اعجاز الحسن آئین کی سبز کتاب منہ کے سامنے رکھ کر ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے۔ جسٹس منیم اختر صرف سن رہے تھے۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل سر جھکا کر پڑھ رہے تھے، جبکہ جسٹس جمال خان مندوخیل بھی اٹارنی جنرل پر نظریں جمائے صرف سن رہے تھے۔ اٹارنی جنرل جیسے ہی آرٹیکل 63A پڑھ کر رکے تو بلوچستان سے سپریم کورٹ پہنچنے والے جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ آرٹیکل 63A میں نااہلی کا کہاں لکھا ہے۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ آرٹیکل 63A کو آرٹیکل 62 کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوگا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے اٹارنی جنرل کی دلیل کو آگے بڑھاتے ہوئے بظاہر ساتھی جج جسٹس جمال خان مندوخیل کو سنایا کہ آرٹیکل 63A کو الگ سے نہیں پڑھا جا سکتا، رکن اسمبلی کی نااہلی کے لیے اسکیم کا حصہ ہے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ عام شہری کا ووٹ ڈالنے کا طریقہ آئین کے آرٹیکل 19 اور 51 میں درج ہے۔ معزز جسٹس اعجاز الحسن نے اٹارنی جنرل کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا کہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عام شہری اور رکن پارلیمنٹ کے ووٹ میں فرق ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے مسرت سے جواب دیا کہ جی بالکل، میں یہی کہنے والا تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن کا مزید کہنا تھا کہ پارلیمنٹیرین کے ووٹ کرنے پر کچھ پابندیاں اور ذمہ داریاں ہیں۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ پارلیمانی نظام کی کامیابی پارلیمانی پارٹیوں میں ڈسپلن سے مشروط ہے اور اس لیے یہ اراکین کو منحرف ہونے سے روکنے کے لیے آرٹیکل 63A کو آئین میں شامل کیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل کا مزید کہنا تھا کہ اگر آپ ایک سیاسی جماعت سے تعلق قائم کر چکے ہیں تو اس پر قائم رہیں۔ اٹارنی جنرل نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر میں کسی سے تعلق میں ہوں گا تو رشتہ توڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ بھاگوں گا نہیں۔ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 63A دراصل پارٹیوں میں ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے ہے، ورنہ تو پورا نظام اور ادارے تباہ ہو جائیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال پوچھا کہ کیا آپ پارٹی سربراہ کو بادشاہ بنانا چاہتے ہیں؟ اٹارنی جنرل نے تیزی سے جواب دیا لیکن ہم کسی کو لوٹا بھی نہیں بننے دینا چاہتے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ اگر ایک پارٹی میں بات کرنے کی اجازت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ سر، لوگ سندھ ہاؤس میں بیٹھ کر اپنی پارٹی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر آزادی کیا ہوگی؟ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ پارلیمانی پارٹی کا اجتماعی ووٹ شخصی ووٹ کو روکتا ہے، جس سے پارلیمانی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے سوال پوچھا کہ پارلیمانی پارٹی سے اگر کوئی انحراف کرتا ہے تو کیا اس کو پارٹی سے نکالنا ہوگا یا اس کے دانت بھی نکالنے ہوں گے، یعنی نااہل کرنا ہوگا؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ بھی شمار نہ ہو اور نااہلی بھی ہو۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس موقع پر اہم ترین ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ رکن اسمبلی کا ووٹ شمار نہ کرنا توہین ہوگا، اس لیے ووٹ تو شمار ہوگا لیکن اس کے نتائج کیا ہوں گے یہ طے ہونا باقی ہے۔ اس موقع پر گھڑی پر 3 بج چکے تھے۔ معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جمعہ کے روز چکوال کے قاضی محمد امین احمد کی ریٹائرمنٹ کی وجہ سے ریفرنس کی سماعت سوموار تک ملتوی کرنے کا کہا تو پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق نائک نے عدم اعتماد پر ووٹنگ کو جلد نپٹانے کی خاطر جمعے کو بھی سماعت کی استدعا کی، جو عدالت نے قبول کر کے جمعے کے روز 1:30 تک سماعت ملتوی کر دی۔